بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جیسا کہ فہیم بھائی نے بتایا کہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، چند منٹ میں کچھ گزارشات، کچھ نصیحتیں سب کے لیے، اور خاص طور پہ آج کی مجلس کے جو دلہا ہیں ہمارے محترم محمد یحییٰ بھائی، ان کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کی نئی زندگی کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ان دونوں کے درمیان بہت ساری محبتیں، مودتیں، چاہتیں اللہ رب العالمین پیدا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا دیا کرتے تھے کہ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تم دونوں کو برکت دے، تم دونوں کے اوپر برکتیں نازل کرے، وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تم دونوں کو خیر پر جمع فرمائے۔ میرا ایک سوال ہے، اس سوال سے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ سب ماشاءاللہ کوئی غیر شادی شدہ تو نہیں، چھوٹے بچے ہی خیر ہوں گے۔ شادی کیا ہے؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے، شادی کیا ہے؟ کوئی جواب دے گا مجھے اس چیز کا؟ دو خاندانوں کا ملاپ، جی آپ جی، دو گھروں کے بیچ میں کمٹمنٹ، جی کوئی اور بھائی کو اپنا اوپینین دے گا؟ شادی عبادت ہے، اور دیانتداری کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اس چیز کو نہیں جانتا۔ کوئی کمٹمنٹ سمجھتا ہے، کوئی دو فیملیوں کا ملاپ سمجھتا ہے، کوئی جوڑے بنانے کا سلسلہ سمجھتا ہے، واٹ ایور جو کوئی سمجھتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ کے شعائروں میں سے ایک شعیرہ ہے، اور شعائر اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہو اور اس کے ماننے کی پابندی اور ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم پہ عائد کی ہو، اور اس کو قبول کر کے، اس کو مان کے، اس کو تسلیم کر کے انسان اس کو عبادت سمجھتا ہو اور لے کے چلتا ہو۔ شادی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب اس کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا، اس کی اصل کو ہی نہیں سمجھا، یہیں سے ساری خرابیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں نماز جب بھی پڑھوں اچھی پڑھوں۔ حج کو عبادت سمجھتے ہیں، اچھا ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو اب عبادت سمجھتے ہیں، بہترین طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جب آپ اس کو عبادت سمجھ لیں گے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کا بنایا ہوا نظام ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا اور کیا کہا؟ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جہاں سے کائنات کا، انسانیت کا آغاز ہوا، وہ کیا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ ماں باپ کے رشتے اور یہ ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے جو کسی دوسرے رشتے کے بارے میں نہیں کہی ہے. کون سی بات؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا نشانیوں میں سے نشانی ہے؟ کہ ہم انسانوں میں سے ہی دو انسانوں کو ملا کے جوڑا بنا دیتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس جوڑے کے درمیان جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہوتی ہے وہ مودت اور محبت ہوتی ہے، جس کے اوپر اس رشتے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ یہ ایک نشانی ہے، اس کے علاوہ کسی رشتے کو اللہ رب العزت نے نشانی نہیں کہا. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ رشتہ ہے ہی ایسا کہ دو اجنبی، کوئی ان کو نہیں جانتا کوئی ان کو نہیں جانتا، دونوں آپس میں ملتے ہیں. کس طرح سے ملتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمے سے. اور حجۃ الوداع کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں لوگوں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں. خاص طور پہ مردوں کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں، ان کے بارے میں بہت خیال کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کو تم نے اپنے لیے اللہ کے کلمے کے ذریعے سے اور اللہ کے نام کے ذریعے سے ان کو اپنے لیے تم نے حلال کیا ہے. جس چیز میں اللہ کا نام آئے گا وہ کمٹمنٹس اور یہ دو فیملیوں کا ملاپ، یہ بڑی معمولی سی چیزیں ہیں. دو فیملیوں کا ملاپ تو دوستی میں بھی ہو جاتا ہے، دو فیملیوں کا ملاپ کمٹمنٹس تو دوستیوں میں بھی ہو جاتی ہیں. کاروبار بھی بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ کمٹمنٹ نہیں، عبادت ہے. اور انسان جب اس کو عبادت سمجھتا ہے، آپ چلیں جس کو آج سے پہلے نہیں پتا تھا وہ آج سے عبادت سمجھ کے چلنا شروع کر دے، یقین کریں زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا. ہم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان دونوں کو آپس میں جوڑا ہے. خطبہ نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے حق مہر متعین کیا گیا تھا، تم نے اتنا حق مہر دیا، ان گواہان کی موجودگی میں قبول کرتے ہو؟ جی میں قبول کرتا ہوں. یہ عبادت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اس عبادت کو رسم بنا دیا. ہم نے اس عبادت کے اندر وہ چیزیں شامل کر دیں جس نے اس عبادت کا حلیہ بگاڑ دیا، اس عبادت کی اصل کو بگاڑ دیا. اور جس طرح مختلف احادیث میں عبادات کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز صحیح نہیں ہوتی، روزہ صحیح نہیں ہوتا، حج صحیح نہیں ہوتا، زکوٰۃ صحیح نہیں ہوتی، تو وہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور وہ بد دعا کرتی ہے، اس کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کرتی ہے. اسی طرح سے جب رشتے، خاص طور پہ یہ میاں بیوی کا رشتہ، جب اس کے مقصد کو نہیں سمجھا جائے گا تو خیر پر کبھی بھی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی. ایک چھوٹی سی مثال ہے. حق مہر کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں. حق مہر کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی فہیم صاحب، حق مہر کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے ہمارا؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں ایک چٹی ہے، ایک بوجھ ہے. اور لڑکی والے کچھ فیملیز تو ایسی بھی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی نہ بھی دیں تو خیر ہے، حالانکہ اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا. حق مہر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم کے ساتھ متعین کیا گیا ہے کہ تم نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لیا ہے تو میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم اس کو کچھ دو. کیا دو؟ جو تم دے سکتے ہو. کوئی اس کی تعداد، کوئی قیمت، کوئی چیز متعین نہیں کی. اور کائنات میں سب سے بہترین حق مہر ام سلیم رضی اللہ عنہا کا تھا کہ جب ابو طلحہ نام کے بندے نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، اور ابو طلحہ بڑے حسب نسب والے تھے، خاندان تھا، فیملی تھی، بزنس تھا، سب کچھ تھا. ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تو ایسا انسان ہے کہ تو جسے بھی شادی کا پیغام دے گا وہ تیرا فوراً پیغام قبول کر لے گی، لیکن میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تجھ سے شادی نہیں کر سکتی.
ابو طلحہ نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ کہا جاؤ میری طرف سے حق مہر یہ ہوگا، تم مسلمان ہو جاؤ میرا حق مہر یہ ہوگا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر ابو طلحہ نے کلمہ پڑھا، ادھر ام سلیم نے کہا میں تجھے اپنے شوہر کے طور پہ قبول کرتی ہوں۔ یہ بھی حق مہر تھا، اور ایسا حق مہر بھی تاریخ میں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی کروائی، کہا کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ کہا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، کہا جی وہ بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر قرآن کی فلاں 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 سورت جو تمہیں یاد ہے تم نے اس کو حفظ کروانی ہے۔ یہ حق مہر قائم کر دیا۔ اور یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی باتیں تو بڑی باتیں ہیں۔ کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی اور اس کی تصدیق بھی کی۔ پاکستان میں ایک عالم ہے، میاں چنو شہر کے اندر وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، عبدالستار حماد ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں جب میرا نکاح ہوا تو مولانا یوسف راجو والوی شیخ الحدیث تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا بیٹا تیری حیثیت کے مطابق یہ حق مہر کم ہے۔ کہ استاد جی میں تو اتنا ہی دے سکتا ہوں۔ کہا چلو بیٹی نے 18 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں، حق مہر میں یہ چیز بھی شامل کرو کہ تم اس کو باقی 12 پارے حفظ کرواؤ گے۔ حافظ عبدالستار حماد صاحب کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس حق مہر کی برکت کیا دی کہ میری ساری اولاد ہی حافظ قرآن ہے۔ جب چیزوں کی بنیاد سمجھ کے اور ان کی اصل کو سمجھ کے رکھی جائے تو یہ شادی نسل کی بنیاد ہے، ایک جنریشن کی بنیاد ہے۔ اور جب جنریشن کی بنیاد اب اس طرح کی نیت پہ رکھیں گے، اللہ کی قسم اللہ کی وہ برکتیں اس میں آئیں گی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جو اس حوالے سے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ شادی کو ہم نے مصیبت بنا دیا ہے۔ کیا سٹیٹس، پیسہ، دولت، سبحان اللہ، یہ عبادت ہے۔ ایک کمزور آدمی جو روڈ پہ کام کرنے والا ہو اور ایک بادشاہ بھی جب جا کے مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو دونوں کی حیثیت کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ شادی عبادت ہے۔ عبادت میں سٹیٹس، پیسہ، دولت یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، عبادت میں تقوی دیکھا جاتا ہے، عبادت میں اچھی نیت دیکھی جاتی ہے، عبادت میں انسان کی اچھی زندگی کا طرز عمل دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت کے ساتھ 4 بنیادی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ جمالہا، خوبصورتی سے، حسب نسب، دولت، دین، 4 چیزیں ہیں۔ کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی خاندان اور فیملی دیکھتا ہے، کوئی پیسہ دیکھتا ہے، کوئی دین دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، پیسے کو بھی نہ دیکھنا، مال کو بھی نہ دیکھنا، فیملی کی پرواہ بھی نہ کرنا، دین آ گیا ہے، دین کی بات آ گئی ہے، فوراً قبول کر لینا۔ اور ساتھ تنبیہ کر دی اگر تم کسی دین والے کو معمولی اور حقیر سمجھ کے ٹھکرا دو گے تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو جان لو پھر زمین میں فتنے اور فسادات پیدا ہوں گے، رشتوں میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور میں یہ واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا جلیبیب صحابی کا۔ یہ غلام تھے اور انتہائی کمزور اور شکل و صورت بھی کوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جلیبیب کو کوئی گھر میں نہ داخل ہونے دے۔ کمزور تھے بیچارے، جاتے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیتے، کچھ مانگ لیتے دے دو، لوگ تنگ پڑ جاتے تھے۔ لیکن جلیبیب سے محبت کرنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے ایک انصاری کو کہا مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کون انکار کرے گا، بسم اللہ۔ کہا میں اپنے لیے نہیں چاہتا، میں جلیبیب کے لیے چاہتا ہوں۔ وہ انصاری جتنے جوشیلے تھے اتنے ہی ٹھنڈے ہو گئے کہ اللہ کے رسول مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ادھر جلیبیب کو پوچھا، کہا جلیبیب تیری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول مجھے کس نے دینی ہے، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جلیبیب کی دینداری دیکھی تھی تو کیا کہا تھا؟
انت لست بکاس عند اللہ، تو دنیا کی بات نہ کر، اللہ کے میزان میں تیرا بڑا ہی وزن اور ویلیو ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی ہی ویلیو ہے، کیونکہ تو دین والا ہے۔ اس صحابی نے گھر میں مشورہ کیا، اس صحابی کی بیوی نے کہا نہ جلیبیب کا تو نام بھی نہ لو، لیکن وہ خاتون جس کے لیے رشتہ گیا تھا اس نے کہا بات سنو، رشتہ جلیبیب نے بھیجا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے رشتے کی بات کی ہے۔ تو کہا اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے کہ محمد میرے لیے رشتہ بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جلیبیب کو دیکھو، نہ اس کی حالت کو دیکھو، نہ اس کے معاملات کو دیکھو، فوراً ہاں کر دو، مجھے یقین ہے کہ اللہ اتنی برکت دے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم صب علیہ الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہ کدا کدا، اللہ خیر اس پہ کھول دے، خیر اس پہ انڈیل دے، ولا تجعل عیشہ کدا کدا، اور اس کی زندگی کو تنگ نہ کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ ہم جلیبیب کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے، مال بھی اللہ نے دیا، عزت بھی دی، اور جلیبیب اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کہا تھا؟ یہ غلام، یہ جلیبیب غلام تھا، معمولی انسان جس کو کوئی مدینہ میں دیکھنے کا روادار نہیں تھا، یہ وہی جلیبیب ہے جس کو اللہ کے رسول نے یہ کہہ کے عزت دی، جلیبیب تو مجھ میں سے ہے، میں تجھ میں سے ہوں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ خاندان کی بات کر لیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اللہ کے رسول کی کزن، پھوپھی کی بیٹی، یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے غلام، کالے غلام، آزاد کردہ غلام۔ اللہ کے رسول کا خاندان کائنات کا سب سے بہترین خاندان، اللہ کے رسول نے اس غلام سے شادی کروا دی۔ کیوں؟ کیونکہ زید دین میں بہترین تھے، زید عمل میں بہترین تھے، اللہ کے ہاں مقام میں بہترین تھے۔ تو محترم دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو شادی کو وبا بنا دیا ہے، مصیبت بنا دیا ہے، وبال بنا دیا ہے، شادی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ ایک تصور کریں، اگر عبادت کو بھی اسی طرح وبال بنا دیا جائے، 1,00,000 ریال کا حج کر دیا جائے، کون حج کرے گا؟ مسجد پہ جانے پہ ٹیکس لگا دیا جائے، کوئی مسجد نماز پڑھنے جائے گا؟ کوئی نہیں، لوگ نماز چھوڑ دیں گے۔ یہ عبادت ہے۔ ہم نے حق مہر کے نام پہ اور شادی کے اخراجات کے نام پہ اتنی بدماشیاں کی ہیں کہ ہم نے شادیوں کو وبال بنا دیا ہے، اور آج اللہ کی قسم اسی چیز کا تو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ زنا نام کی لعنت ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، اور شادیاں اس کے لیے لمبی لمبی پلاننگز، لڑکے کے لیے شادی کا نام آتے ہی اس کو پوری زندگی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہاں ٹینشن کیا ہے کہ شادی سے پہلے بزنس ہوگا، جاب ہوگی، پیسہ ہوگا تو شادی ہوگی۔ میرا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ نہیں، تم شادیاں کرو، میں اللہ تمہیں عزت بھی دوں گا، پیسہ بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، شادیاں کرو، میں اللہ تمہیں غنی کر دوں گا۔ ہم نے الٹ کر دیا، نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی 60% سے زیادہ لڑکیوں کی تعداد ہے، اور 40% لڑکوں کی تعداد ہے، اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے شادی کے لیے ایسے پیرامیٹرز بنا دیے ہیں، اپنے پاس سے کچھ ایسی چیزیں شادیوں میں ایڈ کر دی ہیں کہ شادی خوشی کی بجائے ایک وبال بن گئی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط رستہ اختیار کر کے اپنی حاجت کو پورا کر لوں، میرے لیے وہ زیادہ آسان اور سہولت والا رستہ ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباہ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے فوراً شادی کر لے، ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے۔ ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم، جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھا کرے تاکہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے۔ لیکن آج کوئی کانسیپٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔
اور شادی کے نام پہ، شادی اصل میں کیا تھا؟ یہ جو سے محترم نے بات کی، دو فیملیوں کا ملاپ، یعنی شادی کی چیزوں میں سے، شادی کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے، دو فیملیاں آپس میں بیٹھتی، قبول ہے قبول ہے، شادی ہو گئی، بات ختم۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ایشوز ہیں کہ جب تک خاندان پورا اکٹھا نہیں ہوگا شادی نہیں ہو سکتی، خاندان کے یہ لوازمات ہیں پورے نہیں ہوں گے شادی نہیں ہو سکتی۔ کیا ہوگا پھر؟ بغیر شادی کی زندگی گزرے گی یا گناہ والی زندگی گزرے گی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور آپ کی حیرانگی کے لیے عرض کر دوں، کائنات میں صحابہ کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ کے رسول کو بھی اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول ملے، ان کے کپڑوں پہ داغ لگا ہوا تھا زعفران کا۔ اللہ کے رسول حیران ہوئے، اتزوجت، شادی کر لی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ کہا ٹھیک ہے، پھر تمہارے ذمے ہے کہ تم ولیمہ کرو، دعوت کرو۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جناب 500 بندے کی بارات لے کے لڑکی والوں کے گھر آنا ہے، کس بات کی سزا دینا چاہتے ہو بھائی؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لڑکی والے کس طرح سے اس کو افورڈ کرتے ہیں، بیٹی کو جہیز بھی دیں، بیٹی کے لوازمات بھی پورے کریں، لڑکے والوں کے لوازمات بھی پورے کریں، ان کے 500 براتیوں کو کھانا بھی کھلائیں، طرح طرح کے تحائف دے کے بھی رخصت کریں، اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے بیٹی دی ہے اب یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہی ہوتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا تھا؟ سیدہ حفصہ کے جب پہلے شوہر فوت ہوئے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نکاح کی بات سیدنا ابو بکر سے کی کہ آپ شادی کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ جناب عثمان سے بات کی، انہوں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا۔ جناب عمر کو غصہ آیا، گھر کیسے دوست ہے میری بیٹی گھر پہ بیٹھی ہے، بیوہ ہے، کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جناب ابو بکر کو پتا تھا، انہوں نے وہ راز افشا نہیں کیا، کیونکہ وہ راز یار کا تھا اور یار کا راز بتایا نہیں جاتا کسی کو۔ اللہ کے رسول نے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ جب شادی کا پیغام آیا تو جناب ابو بکر نے جا کے کہا عمر میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اللہ کے رسول خواہش رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب جناب عمر سے شادی کی تو کیا کہا؟ کہ عمر صرف اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میں تیرا داماد بن جاؤں، تو میرا سسر بن جائے، اور اللہ تجھے اس کی وجہ سے مجھے اور تجھے عزتیں عطا کرے۔ شادیاں تو اس لیے ہوتی ہیں، فیملیوں کے ملاپ میں ایک دوسرے کے اوپر برتری کی باتیں نہیں کی جاتی کہ یہ چونکہ لڑکی والے ہیں لہذا یہ نیچے ہوں گے، لڑکے والوں کے اوپر ہوں گے۔ یہ کافروں کی سوچ تو ہو سکتی ہے، کسی ہندو کی سوچ تو ہو سکتی ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ سلف صالحین تو کہا کرتے تھے کہ تمہارے ماں باپ تین ہیں، ایک وہ جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، ایک وہ جنہوں نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے، اور ایک وہ جنہوں نے تمہاری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا اور تمہیں سیکھا، سکھایا، تعلیم دی، تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہارا استاد، یہ تمہارے ماں اور باپ ہیں، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ ان کا احترام کرو۔ تیسری اور آخری چیز، شادی کا جو مقصد ہے وہ یہ دو مقصد شریعت نے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، حرام سے بچانا۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کی خواہش رکھی ہے، کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیز اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا جز بنائی ہے، اس کی ضرورت انسان میں پیدا کی ہے۔ تو اسلام نے شادی کا بندوبست کیا، اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کا ملنا بھی اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتا ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول عبادت؟ ہم تو اپنی حاجت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک بات بتاؤ، اگر یہی کام تم حرام جگہ پہ کرو تو تمہیں گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا جی اللہ کے رسول بالکل گناہ ہوگا۔ تو فرمایا یہی کام تم حلال جگہ پہ کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے، تمہیں عبادت کا اجر عطا کریں گے، کیونکہ تم نے اللہ کے حکم سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو حرام سے بھی بچایا اور اپنی حاجت اور ضرورت کو وہاں پورا کیا جہاں اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی۔
اس چیز کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا ہے۔ تو پہلا مقصد اللہ کے رسول نے جو نکاح کا مقصد بیان کیا وہ کیا؟ اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو گمراہ سے، گمراہی کے رستے سے، گناہ کے رستے سے، زنا کے رستے سے بچا کے رکھنا۔ اور دوسری چیز اولاد کی طلب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی بکم مکاثر الامم، لوگوں شادیاں کرتے وقت یہ چیز دیکھا کرو، ایسی فیملی میں شادیاں کیا کرو جن کے بچے زیادہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک فطرتی بات ہے، جس فیملی کے بچے زیادہ ہوں اس فیملی میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے، نسل آگے زیادہ چلتی ہے۔ تو فرمایا ایسی فیملیوں میں شادی کرو جو محبت کرنے والی بھی ہوں اور اللہ رب العزت ان سے زیادہ اولاد عطا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا انی بکم مکاثر الامم، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تو اصل میں میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی، اور میں کل قیامت کے دن ساری امتوں پر اس اعتبار سے فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے، میری امت کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ کفار نے ہمیں سلوگن دے دیا بچے دو ہی اچھے، مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے 2 دعائیں دی تھیں، اللہ انس کو خوب مال دے اور خوب اولاد دے۔ جناب انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں کبھی گن ہی نہیں سکا، اور اولاد کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی کہ مجھے اپنے بچوں کے نام تک یاد نہیں رہتے تھے۔ کیوں؟ انی بکم مکاثر الامم، کیونکہ یہ تعداد کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی عزت کا سبب بنے گی۔ ہم کیوں نہ اپنا حصہ اس خیر میں ڈالیں؟ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بات تو میں ضرور بیان کروں گا۔ 53 سال کی عمر میں بیوی کا انتقال ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی 10 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ ان کا نام تھا، یا ایک روایت میں ام کلثوم نام آتا ہے، ان کا نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ تو جناب عمر نے یہ پیشکش قبول کی تو کہا صرف 2 وجوہات کی بنا پر یہ پیشکش قبول کر رہا ہوں۔ نمبر 1، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میرے اندر اس چیز کی خواہش اور حاجت موجود ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس میری بیوی موجود نہ ہو اور میں کہیں غلط رستے پہ چل نکلوں۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرا فرمایا میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے اور اولاد دے تاکہ میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر سکیں۔ تو دوسرا مقصد شریعت نے جو بیان کیا ہے وہ اولاد ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا سلسلہ بیان کیا کہ دونوں میاں بیوی مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ بیویاں بھی نیک دے اور پھر ان میں سے نیک اولاد دے، ایسی اولاد دے کہ للمتقین اماما، جو متقین کی امامت کرنے والی اور صلحاء کی امامت کرنے والی اولاد ہو جائے۔ تو میرے محترم، جیسے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا ورنہ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، مختصر ان کو پھر دہرا دوں کہ شادی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے چلیے۔ اور دوسری بات، شادی کا مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اور اللہ رب العزت سے اولاد کی طلب کرنا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ نسل کی بنیاد ہے، اور جب نسل کی بنیاد اللہ رب العالمین کے تقوی پہ ہوگی تو یہ خیر کے سلسلے چلتے نکلیں گے۔ دوسری اور آخری چیز، خاص طور پہ اب دلہے اور دلہن کے لیے، واللہ اعلم میری آواز وہاں جا رہی ہے کہ نہیں، لیکن کسی ذریعے سے ان کو یہ پہنچا دیجیے گا، دلہے کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کو مارے نہ، اس کی توہین نہ کرے۔ غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا قبول ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے صرف اچھائیاں قبول کی ہیں، نیگیٹیوز میں نے قبول نہیں کیے، یہ نہیں ہوتا۔ اب پازیٹیو اور نیگیٹیو، اچھائی اور برائی دونوں طرف سے، جس کی جو اچھائیاں ہیں جو برائیاں ہیں اس کے ساتھ ہم قبول کرتے ہیں۔ کامیابی کس چیز کا نام ہے کہ کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے تو انسان درگدر کر دے، اور خاص طور پہ مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ ان کے ساتھ تم نے بڑی خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، بڑی خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، تم نے ان کے بارے میں اللہ سے بڑا ڈرتے رہنا ہے،
کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے تو تمہیں اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور عورت کو بڑی باتیں اللہ کے رسول نے کہیں، لیکن میں صرف ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے گھر آئی اور آ کے اس نے کہا، کچھ باتیں پوچھیں، تو جانے لگی تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں سناؤ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ تو وہ لگی کچھ باتیں کرنے کہ وہ یوں ہے کہ وہ یہاں ہے۔ کہا میری بات سنو، زیادہ باتیں نہ کرو، صرف ایک بات اپنے پلے باندھ لو، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تیرا شوہر اگر اس کی اطاعت کرتی رہے گی تو وہ تیری جنت ہے، اور اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی تو وہ تیرے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے تو ضمانت دی، فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو مطیع کر دے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اپنے آپ کو حرام سے بچانے والی ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے جنت کے دروازے کھول کے کہہ دیں گے یہ سارے دروازے کھولے ہیں، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، لیکن کس چیز میں؟ شادی کے بعد شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری، بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کا شوہر ہے، ماں باپ بہن بھائی سب بعد میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ رشتہ اس کے لیے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، جس طرح سے عورت کو نصیحتیں کی گئی ہیں اور سمجھایا گیا ہے، مرد کے لیے سب سے بڑی نصیحت وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ کمزور ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، فرمایا یہ شیشے کے خوبصورت گلدانوں کی طرح ہیں کہ معمولی سی چوٹ بھی ان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، ان کی بڑی حفاظت کرنا۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ تم نے اللہ کے نام کے ساتھ ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، تو پھر جب تم کسی چیز کو اللہ کے نام سے حلال کر لو پھر اس میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے دعا کر کے آج کی مجلس کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان دونوں کو آپس میں محبت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو باہم اتفاق عطا فرمائے، سلوک اتفاق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں گھروں میں محبتیں پیدا فرمائے، ان دونوں گھروں کے درمیان محبت اور مودت کے سلسلے قائم فرمائے، اور اللہ رب العالمین شیطانوں کے شر سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں گھروں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور بالخصوص لڑکی اور لڑکا، جیسے اللہ کے رسول کی دعا میں نے شروع میں بیان کی، اللہ رب العالمین ان دونوں کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، ان کے اوپر برکتیں نازل فرمائے، ان کو خیر پر جمع فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، اور نیک نورینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔